الرحمن الرحیم پارہ نمبر 8 سورۃ الانعام، پارے کا رکوع نمبر 6، سورت کا رکوع نمبر 19 اور آیت نمبر 151۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قل تعالوا اتل ما حرم ربکم، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ادھر آؤ، اتل ما حرم ربکم، میں تم کو پڑھ کر سناؤں وہ چیزیں جو تمہارے رب نے حرام کی ہیں، علیکم تم پر، اللہ تشرکوا بہ شیئا، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، دوسری چیز وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور تیسری چیز کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے، بے روزگاری کے ڈر سے قتل نہ کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں نحن نرزقکم، ہم ان کو بھی تم کو بھی رزق دیتے ہیں، وإیاہم، اور ان کو بھی رزق دیتے ہیں۔ اور چوتھی بات فرمایا کہ ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، کہ بے حیائی کے قریب نہ جاؤ ان میں سے جو ظاہر ہوں، وما بطن، یا باطن چھپی ہوئی ہوں۔ اور پانچویں بات ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کہ نہ قتل کرو کسی بھی نفس کو، التي حرم اللہ، جن کو اللہ نے حرام کیا ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، ان باتوں کا اللہ پاک تم کو تاکیدی طور پر حکم دیتے ہیں، لعلکم تعقلون، شاید کہ تم سمجھو۔ ان 5 باتوں میں سے پہلی 2 باتیں، اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ تفصیلاً عرض کر دیا تھا۔ اور دوسرے نمبر پر وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس حوالے سے جمعرات کو کچھ عرض کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، اور فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ پاک نے فرمایا کہ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ان دونوں یعنی والدین، ماں اور باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، ان سے جو گفتگو کرو وہ نرمی کے ساتھ کرو، پیار محبت والے انداز سے ان سے گفتگو کرو، سختی والے انداز سے گفتگو کرنے کی اجازت نہیں۔ فرمایا کہ ولا تقل لہما اف، والدین اگر آپ سے کوئی بات کریں تو ان کے سامنے اف تک نہ کہو، یعنی ایسا کوئی انداز والدین کے سامنے اختیار نہ کرو
کہ جس انداز سے والدین یہ سمجھیں کہ ہماری بات سے یا ہمارے کسی کام سے اس کو تکلیف ہو رہی ہے۔ بس اوقات اولاد زبان سے کچھ نہیں کہتی، رویہ تبدیل کر لیتی ہے، انداز بدل لیتی ہے، چہرے کا جو ایک وہ ہوتا ہے نا، عام طور پر انداز ہوتا ہے، وہ تبدیل ہو جاتا ہے، منہ بنا لیتی ہے۔ زبان سے نہیں کہتی کہ ابو آپ غلط کر رہے ہیں، امی آپ غلط کر رہے ہیں، ہم نہیں مانتے، زبان سے بس اوقات نہیں کہتے، لیکن ناراض ہو جاتے ہیں، بول چال چھوڑ دیتے ہیں، آمنا سامنا نہیں ہونے دیتے۔ ایسا کوئی بھی انداز جس انداز سے ماں باپ کو تکلیف پہنچتی ہو، اس انداز کے اختیار کرنے سے اللہ نے منع فرمایا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو رحمت سے ان کے سامنے جھکاؤ، اور وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اگر والدین مسلمان ہوں تو ان کے لیے اللہ پاک سے یوں دعا کرو کہ اے اللہ ان پر آپ ایسی رحمت فرمائیں جس طرح انہوں نے ہم جب بچے تھے ہم پر رحمت فرمائی، ہم پر کرم کیا، شفقت کی۔ والدین اگر کافر بھی ہوں تو ان کے ساتھ جو ہے نا بد اخلاقی سے پیش آنا، ان کی نافرمانی کرنا، ان کے ساتھ بے ادبی سے پیش آنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ایک بزرگ گزرے حضرت مولانا عبید اللہ سندھی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، بہت بڑے عالم، محقق عالم، اور کئی ہندوؤں نے ان کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا۔ ان کی والدہ یہ بھی پہلے مسلمان نہیں تھے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ ان کی والدہ آخر دم تک مسلمان نہیں ہوئی، سکھ تھی، لیکن ایک کافرہ والدہ ہونے کے باوجود انہوں نے ان کے ادب میں، احترام میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، حتیٰ کہ بسا اوقات بھری محفل میں والدہ اس بنیاد پر کہ یہ مسلمان ہو گیا ان کی بےزتی کرتی، بسا اوقات جوتے سے مارتی، عالم اتنے بڑے جوتوں سے مارتی، اور مختلف قسم کے انداز حقیرانہ اختیار کرتی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی والدہ جو کہ مسلمان نہیں تھی، اس والدہ کے سامنے کبھی اف تک نہیں کہا، اور یہی حکم ہے۔ ہاں، اگر والدین کوئی ایسا حکم دیں جو حکم شریعت کے خلاف ہے، جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی ہے، تو پھر اس حکم کو ماننے کی اجازت نہیں ہے، چونکہ اللہ اور اللہ کی مخلوق میں اگر مقابلہ ہوگا تو ہم بہر صورت اللہ کو اختیار کریں گے، اللہ کے حکم کو اختیار کریں گے۔ تو اس آیت میں جو دوسرا حکم اللہ رب العالمین نے دیا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور تیسرا حکم وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، کہ نہ قتل کرو تم اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے۔ عام طور پر قتل اولاد کی 3 صورتیں رائج تھی، اب بھی ہیں۔ پہلی صورت ان میں یہ ہے، عام طور پر اولاد کو قتل کیا جاتا ہے کہ انسان خود غریب ہوتا ہے غربت کی وجہ سے، کہ ان کو ہم کہاں سے کھلائیں گے، کہاں سے ان کی ضروریات کو پورا کریں گے، تو عام طور پر جو قتل کیا جاتا ہے وہ اس وجہ سے کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کی تردید فرمائی اور فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو رزق کے ڈر سے نہ قتل کرو، مفلسی کے خوف سے نہ قتل کرو، اس لیے کہ نہ تم رزق خود کماتے ہو، نہ تم رزق خود حاصل کر سکتے ہو، اور نہ ان کو تم دے سکتے ہو، تم کو بھی ہم دیتے ہیں، ان کو بھی ہم دیتے ہیں، تمہیں بھی رزق ہم دیتے ہیں، تمہاری رزق کی ضرورت کو بھی ہم پورا کرتے ہیں، ان کے رزق کی ضرورت کو بھی ہم پورا کرتے ہیں۔ لہٰذا رزق کی تنگی کی وجہ سے کبھی اگر کوئی مشکلات آ جایا کرتی ہیں زندگی میں، تو رزق کی تنگی کی وجہ سے، مالی مشکلات کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ اور نمبر 2، زمانہ جاہلیت میں یہ رواج تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ یہ دوسری صورت ہے قتل اولاد کی، اس پر پہلے بھی گفتگو ہو چکی ہے۔ اور تیسری صورت، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو کسی دربار پر لے جا کر، کسی بت کے نام پر، ہاں جی، اسی طرح کسی آستانے پہ لے جا کے ان کو قتل کر دینا۔ ہندوؤں میں ایک رسم ہے، اس کو بلدان کہتے ہیں، بلدان۔ وہ اپنے پروہت اور اپنے جو ان کے دیوتا ہوتے ہیں ان کے پاس لے جا کر ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے بچوں کو قتل کرتے ہیں۔
اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے، اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اس طرح نہ اللہ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی اس طرح کا حکم ہے۔ میں نے اس پر پہلے بھی عرض کیا تھا، ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کریں، لیکن وہ حکم ایک امتحان کی حد تک تھا کہ آیا، اور اللہ تعالیٰ کو تو پتہ تھا، اللہ کے تو علم میں ہے، اللہ کو تو عملاً یہ سب کچھ کروانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ قیامت تک آنے والے انسان کو ایک سبق اور ایک پیغام دینا تھا کہ میرے نبی اللہ کی رضا کے لیے اگر اللہ ان کو حکم دیں تو اولاد کو بھی قتل کر سکتے ہیں اور ہم اپنی خواہشات کو نہیں قربان کر سکتے۔ تو آپ ہم سب کو پتہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو قتل کرنے لگے تو اللہ رب العزت نے آواز، آسمانوں سے آواز آئی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، اللہ نے آواز دی، اے ابراہیم علیہ السلام آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا۔ تو بیٹا ذبح کروانا مقصود نہیں تھا، اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کروانا مقصود نہیں تھا، جبھی تو اللہ پاک نے جیسے ہی چھری چلنے لگی، ابراہیم علیہ السلام پوری نبوت والی طاقت کے ساتھ چھری چلا رہے ہیں لیکن وہ کاٹ نہیں رہی، تو اللہ پاک نے جب دیکھا امتحان پورا ہو گیا ہے اور یہ عملاً اپنے بچے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہیں، تو فوراً جنت سے جو ہے نا دمبا نازل فرمایا۔ تو اسلام میں اولاد کو کسی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے قتل کرنا، اس کا کوئی تصور نہیں ہے، کوئی اجازت نہیں ہے۔ بہرحال تیسرا حکم جو اللہ پاک نے اس آیت میں ارشاد فرمایا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے، اپنی اولاد کو رزق کے تنگی کی ڈر سے، مالی مشکلات کی وجہ سے قتل نہ کرو، نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں۔ اور چوتھا حکم جو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، کہ بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، بے حیائی کے قریب نہ جاؤ۔ دیکھو، سر کو کھلا رکھ کر بازار جانا بے حیائی ہے، آدھے آدھے بازو والے کپڑے پہن کر باہر نکلنا بے حیائی ہے، مردوں میں عورتوں کا اختلاط بے حیائی ہے۔ یاد رکھیں، بعض چیزیں ہیں وہ ہمارے معاشرے میں اس قدر رواج پذیر ہو گئی ہیں کہ ہم ان چیزوں کو اب غلط یا گناہ نہیں سمجھتے۔ یاد رکھیں، ہماری بعض چیزیں ہمارے معاشرے میں اس قدر عام ہو گئی ہیں کہ اب ہمارا معاشرہ ان کو گناہ اور غلط نہیں سمجھتا۔ اگر معاشرہ غلط ہو جائے اس کا مطلب یہ نہیں کہ حکم تبدیل ہو جاتا ہے۔ یاد، بالکل واضح سی بات ہے، اسلام کا اس حوالے سے جو تصور ہے، اسلام کا اس حوالے سے جو حکم ہے وہ بالکل واضح ہے۔ مثال کے طور پر میں ایک بات عرض کرتا ہوں سمجھانے کے لیے، کہ ایک بچی بے حیائی کا ارتکاب کر رہی ہے، بدکاری کر رہی ہے، کسی آشنا سے جا کر مل کر مکالمہ کر رہی ہے، ایک باپ جب اس چیز کو دیکھتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے، اس کی غیرت جوش مارتی ہے اور وہ بیٹی کو قتل کر دیتا ہے۔ قتل کرنا ٹھیک ہے؟ بالکل غلط ہے۔ پورا معاشرہ اس باپ کو کوستا ہے، غلط کیا ہے، لیکن اس بچی کو کوئی بھی نہیں سمجھاتا، اس بچی کے بارے میں کوئی بھی نہیں کہتا کہ اس بچی نے ٹھیک کیا یا غلط کیا۔ یعنی جرم کی نوعیت نہیں سمجھی جاتی، اس رد عمل کو تو غلط کہا جاتا ہے لیکن اس عمل کو غلط نہیں کہا جاتا۔ ہم ایک بچی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، کوئی لڑکا دوستی کے رنگ میں آ کر بچی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اس لڑکے کو سارے غلط کہتے ہیں، اور لڑکی کے حوالے سے کیا کہا جاتا ہے؟ جو اس کی محبت نے دھوکہ دیا ہے۔ لا حول ولا قوت، یہ کیسی محبت ہے جو اسلام سے متصادم ہو، اسلام سے ٹکراتی ہو؟ ہم اس نتیجے پر آ کر چلاتے ہیں، اس نتیجے پر آ کر ہم سر پیٹتے ہیں۔ ارے بھائی، یہ تو نتیجہ نکلنا تھا، یہ تو ہونا تھا۔ آپ ایک رستے میں گوشت ایک پلیٹ میں رکھ دیں اور پھر کتا اگر آ کر اس گوشت کو کھائے تو آپ کہیں کتے نے کیوں کھایا ہے، کتے کو مارنا شروع کر دیں، آپ کتے کو مجرم اور پاگل کہنا شروع کر دیں۔ ارے بھائی، آپ اس سے تو پوچھیں جس نے اس گلی میں آ کر گوشت رکھا ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ایک چیز کا ایک نتیجہ نکلنا ہے، ہم اس نتیجے کو کہتے ہیں کہ کیوں نکلا ہے۔ جب
مخلوط تعلیم کے ذریعے، بالکل واضح سی بات ہے، تعلیم کی مخالفت نہیں ہے۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا تو ہمیں طعنہ دیا جاتا ہے کہ یہ دیندار لوگ، یہ علماء تعلیم کے مخالف ہیں۔ ہرگز تعلیم کے مخالف نہیں ہے۔ جتنا تعلیم کے ہم حامی ہیں اتنا کوئی بھی تعلیم کا حامی نہیں ہے۔ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ فرضۃ العلم علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ۔ لیکن ہم اس تعلیم کے حق میں نہیں ہیں جو تعلیم ہماری بچیوں اور ہماری نسل کو جو ہے نا بے حیا بنائے، اس تعلیم کے حق میں نہیں ہے۔ یہ کوئی تعلیم نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ کہ اس تعلیم سے کس نے ترقی کی ہے؟ کیا یہ ترقی ہے انجینئر بن جانا، ڈاکٹر بن جانا، یہ بن جانا، وہ بن جانا؟ جہاں پر کردار نام کی کوئی چیز نہ ہو، اخلاق نام کی کوئی چیز نہ ہو، وہاں تعلیم کا کیا فائدہ ہے؟ یہ تو ایک گدھے کے اوپر کتابوں کو لاد دو کہ گدھا عالم بن گیا ہے، وہ پڑھا لکھا ہو گیا، ہرگز نہیں ہے۔ مخلوط تعلیم کی اسلام قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ میں نے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ تو چھوٹے بچے ہوتے ہیں 8ویں کے۔ میں بیکر لائٹ پڑھایا کرتا تھا، 8ویں کی کلاس کا بچہ کس عمر کا ہوتا ہے؟ یہ میرا 12-13 سال کی عمر کا بچہ ہوتا ہے۔ تو جن دنوں میں ٹیسٹ ہوتے ہیں ان دنوں میں کلاس کو اکٹھا کر دیا جاتا ہے۔ عام طور پہ تو کلاس الگ ہیں ان کی، ٹیسٹ کے دنوں میں کلاس کو اکٹھا کر دیا جاتا ہے۔ اب کلاس اکٹھی ہو چل رہی ہیں، اب ظاہر ہے کہ 60-70 بچہ ہے، 40-50 بچہ ہے، استاد ایک طرف توجہ کرتا ہے، دوسری طرف، تو اب بچے ایک طرف بیٹھے ہیں، بچی ایک طرف بیٹھی، وہ غلط قسم کی باتیں، شعر، اس طرح کی باتیں پرچیوں میں لکھ رہی اچھال رہے۔ ان پرچیوں کو آپ پڑھیں، ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں، ہم دھوکے میں آ جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آگے فرشتوں کا ماحول ہے، بچوں کو بھیج دو، بچیوں کو بھیج دو، کچھ نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ ذرا میرے سوال پر غور فرمائیں۔ ایک میری بہن بیٹی رکشے میں بیٹھ کر جا رہی ہے، اکیلی بچی کا آگے بیٹھنے کا کوئی تک بنتا ہے؟ آپ بتائیں، آپ کی عقل اس بات کو سمجھتی ہے اکیلی بچی آگے کیوں بیٹھتی ہے؟ وہ پیچھے بیٹھے۔ اگر مجبوری ہے، رکشے میں بھیجنا ہے، بھائی باپ نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، یا ہیں ان کے پاس ٹائم نہیں ہے بہن بیٹیوں کے لیے، چلو، ان کی غیرت، ان کی عقل اس چیز کو گوارا کرتی ہے کہ بھائی چلی جائے رکشے والے کے ساتھ، کوئی بات نہیں، تو بھائی وہ پیچھے بیٹھے، پورا رکشہ خالی پڑا، وہ آگے کیوں بیٹھتی ہے؟ ہماری عقل اس چیز کو نہیں سمجھتی، ہم اس معاشرے میں نہیں رہتے، ہمیں نہیں پتہ چلتا دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے، ہم اعتماد کرتے ہیں۔ اور یار اعتماد کی بھی کوئی جگہ ہوتی ہے، شریعت کو سمجھو۔ شریعت کہتی ہے جب بچہ بھائی 10 سال کی عمر کے ہو جائیں تو ان کو ایک بستر میں نہ سلاؤ۔ کیا یہ بد اعتمادی ہو رہی ہے؟ کیا شریعت اعتماد نہیں کر رہی بھائی پر؟ بولیں یہ اعتماد کے خلاف ہے؟ اعتماد اپنی جگہ، احتیاط اپنی جگہ۔ یہ احتیاط کا حکم دے رہی ہے شریعت کہ جب بھائی بچے 10 سال کے ہو جائیں ان کا بستر جدا کر دو۔ ایسا نہ ہو کہ بد احتیاطی کی وجہ سے، شیطان کے وار کی وجہ سے، 10 سال کی عمر کیا عمر ہے؟ لیکن اسلام کو سمجھو، اسلام کی تعلیمات کو سمجھو۔ فطرت اور شریعت الگ الگ چیزیں ہیں، یاد رکھیں۔ فطرت اور شریعت میں معافی ہے، فطرت میں معافی نہیں ہے، فطرت میں معافی نہیں ہے۔ اگر آج ایک بچہ اپنے باپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، کل کو فطرت کا تقاضا ہے انشاءاللہ اس کا بچہ بھی اس کے ساتھ زیادتی کرے گا، فطرت کا تقاضا ہے۔ اگر آج ایک آدمی اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے کسی کی بہن بیٹی پر غلط نظر ڈالتا ہے، فطرت کا تقاضا ہے کہ کل کو اس کی بہن بیٹی پر غلط نظر پڑے گی۔ شریعت میں معافی ہے، اللہ معاف کر دیں اس کی مرضی، نہ معاف کریں اس کی مرضی۔ شریعت کے ضابطے اور ہیں، فطرت کے ضابطے اور ہیں۔ ہم فطرت کو نہیں سمجھتے۔ چل بھائی، اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ ہمارے تعلیمی اداروں میں کیا ہوتا ہے؟ تفریح کے نام پر ڈانس ہو رہے ہیں، یہ تعلیم کا حصہ ہے۔ نوجوان بچہ بچی ڈانس کر رہے ہیں، اچھل رہے ہیں، کود رہے ہیں، گانا انڈیا کا چل رہا ہے۔ ہم لاکھ دشمن کہیں انڈیا کو، مجھے بتاؤ اس کی دشمنی کا کیا فائدہ کہ اس نے اپنی تہذیب کو، اپنے تمدن کو، اپنے پیغام کو ہمارے گھر کے کمرے کے اندر پہنچا دیا۔ سارے کارٹون وہاں کے ہوتے ہیں، یہ موٹو پتلو جو ہمارے بچے بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، یہ کہاں کے کارٹون ہیں؟ یہ انڈیا کے نہیں۔
ہندوستان کے نہیں، ان کی ساری بولی ہندوستان کی ہے، سارے طور اطراق ہندوستان کے ہیں، فلمیں ہندوستان کی ہیں، گانے ہندوستان کے ہیں، دیکھتے ہمارے بچے ہیں، دیکھتی ہماری بچیاں ہیں، دیکھتا پاکستانی ہیں، پاکستانیوں کی گاڑیوں میں وہ فلمیں چلتی ہیں، ہم کہتے ہیں ہندوستان ہمارا مخالف، ہم ان کے دشمن۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور شریعت دروازہ بجے، حکم یہ ہے کہ اگر گھر میں مرد ہو تو دروازہ کھولنے کے لیے عورت نہ جائے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ایمانداری سے بتائیں، کیا مردوں کے گھر میں ہوتے ہوئے عورتیں دروازہ کھولتی ہیں؟ کیوں؟ وجہ کیا مرد اس چیز کو گوارا کرتا ہے؟ اور شریعت کیا کہتی ہے؟ اگر گھر میں مرد نہ ہو، دروازہ بجے، عورت کو دروازے پر جانا پڑے پوچھنے کے لیے کون ہے، تو وہ آواز کو تبدیل کر کر، آواز کے اندر جو ایک عورت کی آواز کے اندر لچک اور کشش ہوتی ہے، اس کو ختم کر کے ذرا تیزی کے ساتھ، سختی کے ساتھ پوچھو کون؟ وجہ، اس کی وجہ علماء نے لکھی ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ کی آواز کی کشش کو سن کر اس انسان کے دل میں کوئی گناہ کا اور غلط خیال آ جائے۔ شریعت تو یہاں تک کہتی ہے، اور ہماری بہن بیٹیاں بازاروں میں جا کر دکان والوں سے اس قدر عجیب سے انداز میں ہنسی مذاق کر رہی ہوتی ہیں کہ اگر دکان میں ہم کھڑے ہوں تو ہمیں باہر نکلنا پڑتا ہے، ہمیں 10 روپے کے لیے، 10 روپے کی رعایت کروانے کے لیے ان سے الجھ رہی ہیں، بات کر رہی ہیں، ہنسی مذاق کر رہی ہیں۔ بھائی خود جاؤ، خود لا کر دو ان کو کپڑے، خود لا کر دو ان کو جوتے، ان کی ضرورت کی چیزیں خود لا کر دو، کیوں بھیجتے ہو اپنی بہن بیٹیوں کو بازار؟ اور اگر کوئی ایسی مجبوری بھی ہے خود ساتھ جاؤ، وہ چیز پسند کرے، قیمت کے حوالے سے آپ بات کریں، پیسے آپ دیں۔ کئی بار دیکھا ہے مرد بچے اٹھا کے سائڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں اور بچیاں اور ہماری مستورات آگے کاؤنٹر پہ کھڑے ہو کے وہ دکان والوں سے معاملات کر رہی ہوتی ہے۔ عجیب مرد ہے۔ مرد کو اللہ پاک نے ایک اختیار دیا ہے، مرد کو اللہ پاک نے ایک مقام دیا ہے، وہ عورت ٹھیک ہے، چیز اس نے پسند کرنی ہے وہ پسند کرے، پسند کر کے سائڈ پہ ہو جائے، باقی معاملات جو ہے نا یہ مرد خود کرے، قیمت کتنی ہے، پیسے کم زیادہ کروانے ہیں، اس سے کچھ کہنا سننا ہے، خود کرے۔ ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے، اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے، اب ظاہر سی بات ہے اس کے کچھ نتیجے نکلتے ہیں، جب نتیجے نکلتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں جی میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک نے یہاں پر تیسرا حکم بیان فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، بے حیائی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا فاتک الحیا، سمجھو جب حیا فوت ہو جائے، فَافْعَلْ مَا شِئْتَ یا فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ، کہ وہ پھر جو مرضی کرتا رہے وہ کر سکتا ہے۔ یہ حیا ہوتی ہے جو انسان کو ان ساری چیزوں سے، ان گناہوں سے روکتی ہے۔ اور آخری حکم اس آیت کا فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ جن لوگوں کو قتل کرنے سے اللہ پاک نے منع کیا ہے، جن لوگوں کے قتل کو اللہ پاک نے حرام قرار دیا ہے، ان کو نہ قتل کرو، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ 3 قسم کے قتل ہیں جن کی اجازت ہے۔ نمبر 1 القتل النفس بالنفس، انسان نے کسی انسان کو قتل کر دیا، قصاصاً اس کو قتل کرنا۔ اور یہ بھی اختیار عوام کا نہیں ہے، یہ بھی اختیار جو ہے نا وہ حکمران کا ہے، حاکم وقت کا ہے، کہ وہ ساری چیزوں کی تحقیق کرنے کے بعد پھر فیصلہ کرے کہ یہاں قصاصاً قتل کرنا ہے یا دیت دینی ہے۔ تو پہلے نمبر پر قصاصاً قتل کرنے کی اجازت ہے۔ دوسرے نمبر پر ایک آدمی زنا کرے، شادی شدہ ہو، اور پھر اس کو سنسار کیا جاتا ہے، رجم کیا جاتا ہے، اور سنسار کرتے ہوئے بسا اوقات وہ قتل ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ دوسری صورت قتل کی یہ ہے۔ اور تیسری صورت ایک آدمی مسلمان ہو کر پھر دوبارہ اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو جائے تو مرتد آدمی کو بھی قتل کرنے کی اجازت ہے۔ یہ 3 صورتیں ہیں قتل کی، ان کے علاوہ کوئی چوتھی صورت نہیں ہے جس میں کسی کو قتل کرنے کی اجازت ہو۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب محاصرہ کیا بلوائیوں نے، باغیوں نے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی چھت پر چڑھے اور آپ نے ان کو خطاب کیا، فرمایا کہ تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، وجہ تو بتاؤ کہ کیا میں نے کسی انسان کو قتل کیا ہے کہ تم قصاصاً مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ فرمانے لگے کہ کیا زنا کی وجہ سے تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ اور قسم اٹھائی کہ میں نے نہ زمانہ جاہلیت میں زنا کیا ہے، اور جو آدمی زمانہ جاہلیت میں زنا نہ کرے، اسلام لانے کے بعد وہ زنا کیسے کرے گا؟
تو زنا کی وجہ سے کسی کو قتل کرنے کی اجازت ہے، میں نے زنا بھی نہیں کیا۔ اور تیسری وجہ مرتد ہونے کی وجہ سے کسی کو قتل کرنے کی اجازت ہے، جب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پر میں نے بیعت کی ہے اس وقت سے لے کر آج تک اس بیعت کے خلاف میں نے کوئی کام نہیں کیا، تو تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ لیکن ان ظالموں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو نہیں سنا اور پھر آپ کو شہید کر دیا۔ تو قتل انسان کی صرف یہ 3 صورتیں ہیں، اس کے علاوہ جتنا بھی قتل ہے وہ ناحق قتل ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر ایک انسان کے قتل میں بلکہ پوری دنیا کا برباد ہو جانا بہتر ہے ایک انسان کے قتل ہونے سے۔ ایک انسان کا قتل ہونا یہ گوارا نہیں ہے، پوری دنیا برباد ہو جائے یہ گوارا ہے۔ انسان کا خون اتنا قیمتی ہے کہ اگر اس کے قتل میں ساری انسانیت جمع ہو جائے تو قصاصاً ساری انسانیت کو قتل کیا جائے گا، لیکن آج ہمارے ہاں قتل کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ پر ٹھیک ہے، تھوڑی سی بات پر، تھوڑے سے پیسوں پر، تھوڑے سے اختلاف پر ایک دوسرے کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہ 5 حکم اللہ پاک نے اس آیت میں بیان فرمائے۔ نمبر 1 شرک نہ کیا جائے، نمبر 2 والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اور نمبر 3 اولاد کو مالی تنگی کی وجہ سے قتل نہ کیا جائے، اور نمبر 4 بے حیائی کے کاموں سے اپنے آپ کو روکا جائے، اور نمبر 5 ناحق کسی کو قتل نہ کیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔